سورہ عنکبوت کی جب پہلی آیت ہم پڑھتے ہیں، کیا یہ لوگوں نے خیال کر رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنا کہنے سے چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور اب ہم کو آزمایا نہیں جائے گا؟ جب یہ آیت پڑھی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہم پاکستانیوں پہ بالکل فٹ بیٹھتی ہے، کیونکہ ہم لوگ تو پیدائشی مسلمان ہیں اور ہم اس خوش فہمی میں جی رہے ہیں کہ ہمارے دل میں ایمان ہے، کیونکہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ سور کھانا حرام ہے، لیکن ہم جو حرام کا پیسہ کما کے کھاتے ہیں، رشوت، دوسروں کا حق تلفی کرنا، ظلم کر کے کمانا، 2 نمبری طریقے سے ملاوٹ کر کے چیزیں کھانا، تو ہم اس کو حرام نہیں سمجھتے اور ہم یہ بہانہ دیتے ہیں کہ دنیا داری ہے، کیا کریں، وہ تو حرام ہے، پکا ہے وہ تو حرام ہے، لیکن یہ حرام نہیں ہے، کیونکہ ہم نے خود ہی کیٹیگریاں بنا دی ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے حرام ہے اور یہ چیز ہمارے لیے حرام نہیں ہے۔ اسی طرح ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ تو پیدائشی مسلمان ہیں، ہم تو پیدائشی جنتی ہیں، اگر کوئی تھوڑی بہت برائی ہوئی بھی تو ہم اس کو بھگتا کے دوزخ میں جا کے تو واپس جنت میں چلے جائیں گے، اس لیے ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، تو اب دوسروں کو بھی مسلمان کرنا ہے، دوسروں کا ٹھیکہ ہم نے لے لیا، ہم اپنی برائی نہیں دیکھ رہے لیکن دوسروں کی ضرور نظر آ رہی ہے ہم کو۔ ہم کوئی گستاخ رسول خود کو تو سمجھتے نہیں، کیونکہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، سنتوں پہ عمل کرنا نہیں ہے، سیرت پہ عمل کرنا نہیں ہے، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طرز کے زندگی گزاری اس طرز پہ ہم نے زندگی تو گزارنی نہیں، لیکن ہم پھر بھی گستاخ رسول نہیں۔ گستاخ رسول وہ ہے جو ایک غیر مسلم ہے اور اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی، وہ گستاخ رسول ہوا، اس پہ چڑھ دوڑا، اس کو قتل کر دیا۔ اسی طرح قرآن کی گستاخ بھی ہم نہیں ہیں، ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، ہمارے دلوں میں ایمان ہے، ہم سیدھا جنت میں جائیں گے۔ قرآن کے گستاخ تو وہ ہیں جو قرآن کی بے عزتی کر رہے ہیں، اس کی توہین کر رہے ہیں، ہم تو قرآن کو چوم کر اوپر شل پہ رکھتے ہیں۔ قرآن کے گستاخ تو وہ ہیں جنہوں نے عربی لفظوں والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہم تھوڑی ہیں، ہم نے تو قرآن کو اتنی عزت دی ہوئی ہے کہ ہم تو قرآن کو قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ عدالت میں بھی قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسمیں اٹھائی جاتی ہے، ہاں بیچ میں کیا لکھا ہے کیا نہیں وہ ہم پہ معاف ہے۔ قرآن کو ہم نے ایک وظیفوں کے لیے رکھا ہوا ہے، قرآن کو ہم نے دلہن کے سر کے اوپر سے گزارنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور قرآن ہمارے وسیلے وظیفے کا سبب ہے۔ ہم قرآن کو کھول کے پڑھیں نہ اس کو سمجھیں نہ، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، ہم تو گستاخ قرآن کیسے ہو گئے؟ اسی طرح ہمیں دوسروں میں برائی نظر آتی ہے، ہم دوسروں کو مسلمان کر کے جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہم تو پہلے ہی بخشے ہوئے ہیں، ہمارے دلوں میں ایمان ہے۔ جب ہم ویڈیو کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسکرول کر رہے ہوتے ہیں، ریلز، ٹک ٹاک، تو کسی سامنے آ جاتی ہے ایک عورت آ رہی ہے جس نے سر پہ دوپٹہ نہیں لیا، اور ہم فوراً کامنٹ میں لکھیں گے بہن سر پہ دوپٹہ تو لے لیں، لیکن ہم اپنی نظروں کی حفاظت تو کر نہیں رہے، یا ہم آنکھیں بند کر کے ریلز اور اسکرول دیکھ رہے ہیں اور کمنٹ کر رہے ہیں۔ کسی نے لباس تھوڑا پہنا ہوا ہے تو بہن لباس تو پورا پہن لیتی، بھیا آپ دیکھ کیوں رہے ہو؟ کوئی اچھی بات بتا رہا ہے، اے اس کا بالوں کا بال دیکھو، اس کو پہلے اپنے بال تو صحیح کر لے، پہلے اپنی داڑھی تو ٹھیک کر لے، ٹھیک ہے، لیکن اپنی طرف ہم نے دھیان نہیں دینا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کس طرح حل دوسروں کا حق کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، لیکن ہم تو مسلمان ہیں۔ دیکھیں سورہ عنکبوت کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم پہلوں کو بھی آزما چکے ہیں اور ان کو بھی آزمائیں گے، اور واضح تیسری آیت واضح کریں گے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور جھوٹوں کو ان کی سزا ضرور ملے گی۔ اپنے پہ لاگو کر رہے ہیں کہ ہم تو ایمان لیا، ہمارے دلوں میں ایمان ہے، حالانکہ ایمان، دلوں میں ایمان ہونا اور مسلمان ہونا 2 الگ چیزیں ہیں، بالکل الگ چیزیں ہیں، اور آج ہمارے دلوں میں ایمان بالکل نہیں ہے۔